یہ بات مجھے اس لیے ذہن میں آئی کہ وہ المہند علی المفند جو علماء دیوبند نے کتاب لکھی تھی حسام الحرمین احمد بریلوی صاحب کی کتاب کے مقابلے پہ، تو اس کا دفاع کرتے ہوئے وہ کراچی کے ایک مولانا صاحب کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنے عشق رسول کو جسٹیفائی کرنا تھا اس وقت کے صوفی علماء عرب کے آگے، اس لیے ہم نے اس قسم کے عقیدے لکھ دیے ہیں۔ اصل میں وہ ایک الزام لگا تھا ہمارے بزرگوں پر، تو اس دور میں الزام لگا تھا کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ الزام لگا اور حرمین کے علماء کے پاس وہ بھیجا گیا، ہمارے اکابر کی عبارتوں کو توڑ موڑ کے، جیسے وہ میں نے اتوار میں بیان کیا تھا نا اشرف علی رسول اللہ والا الزام، ایسے بہت سارے الزام لگا کے سعودی عرب میں، اس وقت سعودی نہیں تھا، حکومت سعودیہ نہیں تھی، جو علماء تھے اس وقت، تو وہاں جب بھیجا گیا تو وہاں کے علماء نے پھر ہندوستان کے ان علماء کے خلاف ایک فتویٰ صادر کیا کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں۔ پھر علماء نے اس کے جواب میں ایک رسالہ لکھا اور ان عبارتوں کی تحقیق لکھی کہ یہ توڑ موڑ کے پیش کی گئی ہیں، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ نبی کے جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی چھو رہی ہے وہ عرش اور کعبہ سے بھی افضل ہے، اتنی محبت ہے، ہم گستاخ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اس اعتراض کے جواب میں لکھا گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اور پھر اس پر مکہ اور مدینہ کے درجنوں علماء نے دستخط کیے ہیں کہ ان علماء کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں، اور ان پر گستاخی رسول کا جو الزام لگا ہے اس الزام سے یہ لوگ بری ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے تو اس مجبوری سے یہ لکھا گیا ہے۔ تو ان سے زیادہ عشق رسول تو جسٹیفائی کرنا چاہیے تھا عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آپ سن چکے کہ سفر پہ جانے سے پہلے اور واپسی پہ مسلسل حاضری دیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ان کے سامنے کسی کو چھینک آئی تو اس نے پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ تو انہوں نے کہا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن چھینک کے اوپر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں فرمایا، تم صرف کہو الحمدللہ، تم نے والسلام علی رسول اللہ ساتھ کیوں پڑھا؟ اب وہ آج کا مسلمان ہوتا تو کہتا جی تسی نبی دے گستاخ ہو، تسی درود شریف نو نہیں مندے، ہم نے کوئی گناہ کا کام کر لیا اگر اذان کے ساتھ ایڈ کر لیا۔ لیکن اس زمانے میں یہ کیڑے لوگوں کے دماغ میں نہیں تھے، ورنہ تو وہ کہتے کہ عبداللہ بن عمر آپ درود شریف کے ہی منکر ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ جتنا نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے اس کے اندر غلو کرنا یہ بدعت کے اوپر مبنی ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، سنن نسائی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے کے جانے والی ہے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ عشق کا نام دے کے تو گمراہیاں پھر پھیلا دیتے ہیں۔ تو وہ کراچی کے مولانا صاحب کو میں سن رہا تھا، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ لوگ علم کے نام کے اوپر بے زبان انسانوں کو سامنے بٹھا کے، بے زبان بھی کہنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے جن کی عقل بھی معاف کی ہوئی ہے ان لوگوں نے، ان کو سامنے بٹھا کے کیسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں اور پھر بار بار میں کہہ رہے ہیں لگتا ہے نہیں سمجھ آئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، سمجھ میں نہیں آ رہی میرا غلط بات، سمجھ میں نہیں آ رہی میرا غلط بات، سمجھ میں نہیں آ رہی میرا غلط بات۔ وہ سمجھ کہاں سے آنی؟ وہ سمجھانے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں کیا سمجھا رہا ہوں، تو ظاہر سمجھ کہاں آنی کسی کو جب آپ بغیر دلیل کے، جس کو پنجابی میں کہنا چھڑولنا چھوڑ رہے ہو، گپ شپ، تو وہ کہاں سے سمجھ آنی ہے؟ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ایک عقیدہ دیا، اور یہ لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہیں نہیں جی نہیں یہ فروعی مسئلہ ہے، اگر آپ یہ عقیدہ رکھ لیں کہ قبر رسول اللہ کے عرش سے افضل ہے تو ٹھیک ہے، میرا تو یہی عقیدہ ہے، آپ نہیں رکھنا چاہتے تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ یہ جو بات المہند علی المفند میں لکھی ہے یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ نظریہ نہیں رکھتا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ عرش افضل ہے قبر کی مٹی سے تو بھی مسلمان ہے وہ۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اگر کسی کو علماء دیوبند کے عقیدے کے اس جز سے اختلاف ہے تو یہ عقیدہ ایسا ہے جس کو قرآن و سنت نے کھول کے بیان نہیں کیا، اور جس بات کو قرآن و سنت کھول کے بیان نہ کرے اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں۔ اگر ان کا یہ موقف ہے، آپ کا اس کے خلاف موقف ہے، اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ بنیادی عقائد نہیں ہے جن سے قبر میں ہم سے سوال ہوگا، جن کے بارے میں یا میدان حشر میں سوال ہوگا۔
تو اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا، میرا تو وہی عقیدہ جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے، میرا تو وہی عقیدہ جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا بھی ہے تو اگر وہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے تو اس میں اختلاف رائے کرنے والا بھی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. میرے بھائی یہ دین جو ہے وہ نعوذ باللہ آپ کے گھر کی لونڈی ہے کہ آپ جس طریقے سے اس کو مرضی مولڈ کر لیں. یہ فروع کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ آپ سمجھ لیں دو ٹرمز کو، ایک ہے اصول الدین اور ایک ہے فروع الدین. یہ دو بھائی نہیں ہیں. اصول الدین، اصول کہتے ہیں جو دین کی اصل ہو، وہ ہیں مسلمانوں کے بنیادی عقائد. عقیدہ ہمیشہ اصول الدین میں سے ہوتا ہے، یہ فروع نہیں ہوتا. فروع کہتے ہیں جو باہر والا حصہ ظاہری نظر آ رہا ہو. جیسے ایک درخت ہے نا، اس کے جو اوپر والا حصہ ہے وہ فروع ہے، اس کا تنا اور جڑ، وہ سارے پتوں کا تنا ایک ہی ہے مین، اور جڑ بھی ایک ہی ہے. تو وہ اصول الدین اور فروع الدین. فروعی مسائل جس کو ہم اردو میں غلط بول رہے ہوتے ہیں، فروع لفظ ہے، فروع نہیں ہے. تو اصول ہو یا فروع ہو، دونوں میں صحابہ کرام بڑی احتیاط کرتے تھے. یہ اب فروع کا مسئلہ تھا، یہ فروعی مسئلہ تھا نا کہ چھینک کے ساتھ. یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ تو نہیں تھا، عمل کا مسئلہ تھا. اس میں بھی عبداللہ بن عمر نے اسے ٹوک دیا. اور یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ سے عرش سے افضل ہے، یہ آپ دین میں خود سے انجیکٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ فروعی مسئلہ ہے. آپ راکھ بھی لیں تو خیر، نہ بھی رکھیں خیر، یہ تو اصولی مسئلہ ہے. اور اصول اور عقیدہ جو ہے یہ نص سے، کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت ہونا چاہیے، بزرگ بابوں سے نہیں. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی.